اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے کہ سیاسی انتقام اور انصاف، یعنی کہ پولیٹیکل ریونج اینڈ جسٹس ان پاکستان۔ تو چونکہ آج کل کا جو حالات حاضرہ کا اس وقت جو گرما گرم ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے پرویز مشرف کا غداری کیس۔ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غداری کا مقدمہ چلانا ہے تو 12 اکتوبر سے چلائیے، جب مشرف نے ایک سیاسی حکومت کا تختہ الٹا اور پارلیمنٹ کو ختم کیا اور جو قانون اور آئین پاکستان ہے اس کو توڑ موڑ کر کے ایک PCO کا نفاذ کیا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 12 اکتوبر سے جو ہمارے تجزیہ کار نثار نقوی صاحب کا میں تعارف کرواؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، ہم یہ سوال کریں گے اور آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ کو بھی موقع دیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ 12 اکتوبر سے یہ جو مقدمہ ہے غداری کیس کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آنریبل جو جسٹس صاحبان ہیں، جس میں چیف جسٹس ریٹائرڈ جو ابھی ہوئے ہیں افتخار محمد چودھری، اس کی آرٹیکل 6 میں یہ بھی آتے ہیں اور باقی جو ان کے ساتھی جسٹس صاحبان تھے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ کیا پارلیمنٹ بھی اس کی زد میں آتی ہے؟ کیا جتنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، بیوروکریٹس اور جن لوگوں نے فوج کے جرنیلوں نے، کور کمانڈرز جتنے بھی، کیا مشرف نے اکیلے یہ سیاسی حکومت کو ختم کر کے حکومت پر قبضہ کیا، یا یہ تمام افراد جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور یہ ان کی مضبوط کرنے میں ان سب کا ہاتھ ہے؟ ابھی جو سیاستدانوں کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس میں چودھری شجاعت نے برہملہ اور الطاف بھائی نے بھی یہ اعلانیہ یہ بات کہی ہے کہ مشرف پر اگر مقدمہ چلانا ہے تو 12 اکتوبر سے چلنا چاہیے۔ اس میں اب وکلاء برادری بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اس میں فوج کے ابھی تک کچھ بات سامنے نہیں آ رہی ہے، شاید وہ بھی اندرون خانہ مشرف کا بھی ساتھ دیتے ہوں گے، لیکن ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت جو بنائی گئی تھی اس کیس کو اس کیس کی سماعت کے لیے، اس میں جنرل پرویز مشرف جاتے وقت ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بجائے عدالت کے وہ اسپتال میں داخل ہوئے، اور اسپتال سے ابھی جو کل ہی ایک رپورٹ ڈاکٹرز رات نے دی ہے، میڈیکل بورڈ نے، وہ عدالت کو مل چکی ہے، اس پر کل بحث ہونی ہے، اور جو ایکسپرٹ ہیں جو اس پر اپنی رائے دیں گے، ان کی مدد سے وکلاء جو ہیں وہ بحث کریں گے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کتنی سیریس ہے ان کی بیماری، اور کیا واقعی یہ علاج کے لیے باہر جائیں گے اور یہ جو غداری کیس ہے یہ جہاں ہے وہاں کا وہیں رہے گا۔ کیا حکومت سنجیدہ ہے کہ وہ، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو 99 والا جو کو تھا مشرف صاحب نے جو کیا تھا وہ اس کو بھول چکے ہیں اور وہ مشرف صاحب کو معاف کر چکے ہیں؟ کیا جیسے فیصل رضا عابدی نے کہا ہے ایک پروگرام میں کہ اگر معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مشرف صاحب گئے؟ تو کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے اور واقعی یہ ایک سیاسی بدلہ لینا چاہتے ہیں مشرف سے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں ہم اپنے پروگرام میں نثار نقوی صاحب سے پوچھیں گے اور آپ سے بھی ہم دریافت کریں گے، آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ فون کال کریں مختصر وقت میں اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کریں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ
نمبر ایک جو ہمارے تجزیہ کار ہیں ان کی گفتگو جو ہے یہ بھی اس میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو روک کر آپ کی کالز لیتے ہیں، کیونکہ ہم کالرز کی بے حد جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کالرز آئیں ہم ان کو فوراً آن ایئر لیں اور ان کی ویو پوائنٹس جانیں. لیکن آپ کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی کال کریں فوری اپنا مدعا بیان کریں، اپنے مقصد جو ہے اس پہ پوائنٹ آف ویو پیش کر کے فوراً کال رکھ دیں تاکہ دوسرے حضرات کو بھی موقع مل سکے. لیجیے چلتے ہیں جناب، ہمارے آج کے ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ جناب نثار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ جی نثار نقوی صاحب، آج پھر آپ ہمارے ساتھ آج آپ پھر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو رکھا ہے وہ انتقامی سیاست اور جسٹس جو پاکستان میں اس وقت موجودہ جو جنرل پرویز مشرف جو ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان اس وقت ایک جو ہے مقدمے کو جو ہے وہ اس کی ان کو اس کے خلاف ان کے مقدمہ جو چل رہا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور یہ ایک خصوصی عدالت جو بنائی گئی ہے اس مقدمے کی سماعت کے لیے، جس میں ان کو عدالت نے حاضر ہونے کے لیے 2-3 موقع دیے، لیکن تیسری بار جب وہ جا رہے تھے جاتے جاتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہنچ گئے ہیں، اور جہاں پہ وہ اس وقت زیر علاج ہیں. یہ بحث جو ہے ہم آپ سے کریں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ بھی آخر میں یہ بھی میں پوچھوں گا کہ کیا ان کا جو کریئر ہے، آئندہ جو مستقبل ہے، وہ کیا پاکستان میں رہ کر وہ مقدمہ لڑیں گے یا علاج کے سلسلے میں وہ باہر جائیں گے؟ یہ بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا یہ جو انتقامی سیاست ہے یا جو انصاف اس وقت ان کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین السلام علیکم. نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جو موضوع آپ نے رکھا ہے، یقیناً یہ سوال جو ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ تو پاکستان کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدلہ ہے یا جسٹس ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو 12 اکتوبر کا سلسلہ ہے یا مشرف کا جو ٹرائل چل رہا ہے، سیدھی بات ہے ایک اندھے انسان کو بھی پتہ ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہونا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہونی چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے سارا کچھ. لیکن جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو حکومتی چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت کے منسٹر تھے، 4 صوبائی اسمبلیاں تھیں، سینٹ تھی، قومی اسمبلی تھی، جج تھے جو بینیفیشری ہیں، جنہوں نے 8 سال تک حکومت سے بینیفٹ حاصل کیا، ان کو چھوڑنا اور ایک آدمی کو انتقام اور جو ہے اپنی انا کی وجہ سے اس کو جناب اس کی والدہ بیمار ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے چونکہ اس نے ہمیں اپنے والد کے جنازے پہ نہیں آنے دیا تھا، ہمارے والد صاحب یہاں مر گئے تھے تو ہمیں جو ہے وہ سعودیہ سے یہاں جنازے پہ نہیں آنے دیا تھا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کہیں نا، سیدھی بات اگر کہیں اس طرح کہہ دیجیے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو بات یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی منہ پہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں معاف کر دیا تو پھر کیس فائل کیسے کا ہوگے؟ کیس فائل کرنے والا بھی تو پرائم منسٹر ہے نا اسٹیٹ کی طرف سے. وہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ذاتی جو بات تھی وہ معاف کیا، لیکن جو قانون اور آئین کی نہیں، قانون اور آئین کی بات ہے، وہ جو قانون اور آئین، یہی قانون اور آئین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا نا، وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں یہ چھوڑ کے معاف کرنے والی پالیسی جیسے یہ کہتے ہیں وہ اپنائیں، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں، بجلی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے ان بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جو 22 خاندان جو ہے لوٹ رہے ہیں پاکستان کو، کہ آج دن تک یہ اپنی عوام جس معصوم عوام کے ووٹ سے یہ جا کے فیکٹریاں لگاتے ہیں، جا کے ایوان اقتدار میں بیٹھ کے پھر مزے لوٹتے ہیں، پھر وہاں پہ 1-1 لاکھ کا ناشتہ آتا ہے، پھر یہ جہازوں میں بیٹھتے ہیں،
اور ابھی وہ سب کے آپ نے اثاثے دیکھے ہیں نا، کروڑوں خربوں کے حساب سے، وہ کدھر سے آئیں؟ یہ سامنے جو کوٹھی نظر آ رہی ہے یہ خود اپنی رونق سے شرم آ رہی ہے، ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو دیکھو تو خون غریبوں کی بو آ رہی ہے. یہ ان غریبوں کی وجہ سے انہوں نے لوٹا ہے سارا مال. لیکن ان کے لیے بجلی، ان کے لیے گیس، ان کے لیے پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، صحت کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں. تعلیم کا کوئی نظام، تعلیم کا کچھ بھی نہیں، زیرو. میں آپ کو بتاؤں کہ پیسے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان آج آزاد ہوا ہے، ابھی یہ سارا کام کرنا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اس مہذب معاشرے میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ فون کریں راولپنڈی میں، آپ نے جاننے والوں کو، اسلام آباد میں، اسلام آباد جیسی جگہ میں بھی کیپٹل ہے، وہاں گیس نہیں ہے. ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ غسل کرتے ہیں. تو شرم ہونی چاہیے ان کو. میں تو کہتا ہوں کہ پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، سیدھی بات ہے. آدھار لے کر کھا گئے پوری دنیا کا. تھوڑا سا جو وہ لگتا ہے ان کو جو ہے فرق، سیدھے IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی مشرف کے ٹرائل کی. یہ سیدھا سامنے جو ہے مشرف کو یہ لٹکانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مشرف اتنا کمزور آدمی نہیں ہے. دوسری بات میں یہاں واضح کر دوں کہ ایک اپنے آرمی چیف کو، ایک ایسے آدمی کو جو صدر رہا ہے، جیسا بھی ہو، اس نے 8 سال لگائے ہیں نا، ایوان صدر میں بیٹھا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلح افواج کا سپریم کمانڈر رہا ہے، اس کو غدار کیا نا دنیا کے سامنے یہ اچھا لگتا ہے؟ غداری کیس یہ اتنا نہیں کر سکے کہ کم از کم کچھ مہذب الفاظ تو اپنے آئین میں ڈال دیں. کیسے ہوتے ہیں، جیسے چودھری شجاعت صاحب نے کہا. تو جو قانون میں اس وقت آئین میں ہے وہ تو وہی لکھا ہوا ہے غداری. جو قانون اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا نا. اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے جی کہ تیسری مرتبہ بھی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو غدار تو وہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو جا کے دوسرے ملک سے مل جائے، دشمن ملک سے مل جائے. وہ دشمن ملک سے تو نہیں ملا، اس نے تو جنگیں کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا بات ہو رہی تھی ٹرائل پہ. ٹرائل جو ہے ایک غیر منصفانہ، جانبدارانہ اور انتہائی زیادتی کے زمرے میں آ رہا ہے جیسے ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے. قانون اور آئین اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. قانون انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور قانون کے تقاضوں کو. یہاں قانون کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جس آدمی نے 8 سال ان کو سرو کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے، اس کے ساتھ اگر غیر قانونی طور پر یہ کام کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. ایک آدمی نہیں تھا، 4 صوبائی اسمبلیاں جنہوں نے اس حکومت کے نیچے رہ کے حلف لیا 2 مرتبہ، قومی اسمبلی، سینٹ، ٹھیک، سب کے اوپر یہ لاگو ہونا چاہیے. سب انکار ہو جاتا. وہ ججوں پہ بھی جنہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، بس تم وردی میں بھی صدر رہ سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم وہ بھی کر سکتے ہو. آج جو ہے وہ اس وقت بھی مزے لیے، بعد میں بھی مزے لیے، اور اکیلے ایک آدمی کو جو ہے وہ، میں یہاں پہ الطاف حسین کے موقف کی تائید اس لیے کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر لٹکانا ہے تو سب کو لٹکاؤ، کیس کرنا ہے تو سب کے. تو پیپل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، پیپل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ ارباب اختیار نے سامنے کر لیا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. سارا انتقام ہے، یہ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. یہ سمجھتے تھے کہ بس آئے گا ہم اندر لٹکا کے، جیسے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے دور کا ایک واقعہ ہے. اس وقت بھی موصوف پرائم منسٹر تھے، کہتے تھے کہ میں ایک رات ان کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے خود سنا ہے، میں نے خود ٹی وی میں سنا ہے آپ نے ایوب گوہر کو. انہوں نے خود کہا کہ مجھے نواز شریف نے کہا کہ ایک رات اس کو جیل میں رکھو، ایک رات جیل میں رکھو. بس یہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف کو بھی میں ججوں کے سامنے جو ہے وہ ایسے پیش کروں جیسے بکاری ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کی طرح اس کو ذلیل کروں، اس کو لٹکاؤں، یہ کروں. بس یہی بات ہے. وہ گوہر ایوب ہیں، میں نے ایوب گوہر کہہ دیا. گوہر ایوب جی. تو میں آپ کو بتاؤں، اور محترم پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں اگر ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور معاف کرنے میں ملک کی بہتری بھی ہے اور اس میں بڑا پن بھی ہے. اور ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھو، اب نیب کا نیا جو ہے وہ انہوں نے کھول لیا ہے. وہ کل زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں. اب تو عوام سے سب کی توجہ کوئی نہیں ہے عوام کے اوپر. سب یہ اپنی کھینچا تانی میں، وہ پرانی جو گھسی پٹی سیاست تھی پاکستان کی وہی آج آ گئی ہے دوبارہ واپس پاکستان میں. پی پی کا جو دور تھا، میں ایک
غیر جانبدار آدمی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، کم از کم اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک تھی کہ انتقام کی وجہ سے کوئی بندہ جیل میں نہیں تھا، بالکل کسی کا کوئی انتقامی ٹرائل نہیں ہوا. یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو کہ انہوں نے کسی آدمی کو انتقام کی بنیاد پر جو ہے وہ جیل میں نہیں بھیجا. مفاہمتی سیاست، مفاہمت کی سیاست انہوں نے کی ہے، جس سے ملک کو فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا لیکن نقصان نہیں ہوا. لیکن اب یہ آئے تو انہوں نے شیعہ سنی جو ہے وہ لادہ ایک معاملہ انہوں نے اٹھا لیا، جلوسوں کو رکوانے کی سازشیں. اچھا مذہبی جو ہے وہ سلسلہ آپ دیکھیں، اب عید میلاد النبی کے جلوسوں پہ بھی جو ہے وہ لوگ اس پہ بیان دیتے ہیں. اچھا ایک بات میں ضرور سے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق کو انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے طالبان سے بات کرنے کے لیے. تو وہ بات کیا کرے گا؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ہیں، یہ بیٹے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی وہ کہتے ہیں. کال ہے، کیا ہے کال ہے جی میرے خیال میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا، اس لیے بریک کے بعد پھر دوبارہ کچھ رکھیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے.